نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان تقریباً 24-25 سال کا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی، اس کا اپنا کاروبار تھا اور والدین کے گھر کے قریب اس کا گھر تھا۔ اللہ پاک نے اسے ایک بیٹی دی، پھر دوسری بیٹی دی، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بیٹے جیسی نعمت عطا کی۔ بیٹے کی پیدائش کے وقت اس کی بیوی وفات پا گئی، شہادت کا رتبہ پا گئی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عورت بچے کی ولادت کے وقت فوت ہو جائے تو اسے بھی شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ لوگوں نے پھر اس کو کہا کہ میاں اب دوسری شادی کر لو۔ وہ کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کا باپ بھی بنوں گا اور ان کو ماں کا پیار بھی دوں گا، معلوم نہیں کہ آنے والی ماں ان کا کیا حشر کرے گی۔ چنانچہ اس نے بچوں کو اپنے پاس رکھ کر پالنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ اپنے کام پر جاتا تو بچوں کو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر چلا جاتا۔ شام کو واپس آتا تو کھانا پکا ہوا ہوتا، کچھ چیزیں بازار سے بھی لے آتا، بچوں کو ماں باپ کے گھر سے لے کر اپنے گھر آ جاتا، بیٹھ کر ان کو کھانا کھلاتا، ان سے پیار کرتا، ہنسی خوشی، اور اس کا اپنا دل بھی بہل جاتا۔ پھر سو جاتے، اگلے دن پھر اسی طرح معاملہ چلتا رہتا تھا۔ ابھی اس کی بیوی کو فوت ہوئے مشکل سے 1 سال گزرا ہوگا۔ بچے نے کچھ تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کیا ہوگا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کو لے کر عشاء کے وقت گھر آیا، کھانا کھایا، صحن میں چارپائی بچھائی ہوئی تھی، اس پر لیٹ گیا۔ بچے اس کے گرد کھیل رہے تھے، اسی حال میں اس پر دل کا دورہ پڑا اور وہ تڑپنے لگا۔ بچوں نے پوچھا ابو کیا ہوا، ابو کیا ہوا، مگر ابو نے جواب نہیں دیا۔ چھوٹا بچہ پاس ہی تھا، اس نے جب بہنوں کو دیکھا کہ وہ پوچھ رہی ہیں تو وہ باپ کے سینے پر لیٹ گیا، کہتا ہے ابو آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، میں بھی آپ سے نہیں بولوں گا، میں آپ سے ناراض ہوں، میں آپ سے روٹھا ہوا ہوں۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ نیاز و انداز میں وہ ضد کر رہا تھا اور اس کا باپ خاموش پڑا ہے۔ اسے کیا پتہ کہ یہ باپ اب کبھی نہیں بولے گا۔ جب بڑی بچی بھاگ کر اپنی دادی کو بلا کر لائی اور اس نے آ کر دیکھا تو اس نے کہا بچوں تم ماں کی شفقت سے تو پہلے ہی محروم تھے، آج باپ کا سایہ بھی تمہارے سر سے اٹھ گیا۔ چمن اجاڑ کے آندھی تو جا چکی، لیکن پرندے شاخ پہ بیٹھے ہیں سو گوار اب تک۔ عزیز ساتھیوں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیکی کر کے تھکتے نہیں، ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا ہر دن عبادت میں گزرتا ہے اور ان کی ہر رات اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرتے گزر جاتی ہے۔ انسان کو یہ دھوکا لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، میاں وقت نے کیا گزرنا ہے، تم خود گزر رہے ہو، تمہارا بچپن گزر گیا، تمہارا لڑکپن گزر گیا، تمہاری جوانی گزر گئی، اب یہ سفید بال آ گئے، اب تمہارا بڑھاپا بھی یہ بھی گزر جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ابھی سے ہی موت کی تیاری شروع کر دیں۔